جی ویوز ونس اگین ویلکم ٹو آج کا سب رنگ. اور لارڈ نذیر احمد صاحب پچھلے 2 ایپیسوڈ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج بھی وہ موجود ہیں. پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے جب پروگرام ختم کیا تھا تو ڈاکٹر عافیہ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. انہوں نے ایک خط لکھا تھا وہاں اور اس کے حوالے سے یہ بتا رہے تھے. ان سے آج پھر ہم وہیں سے گفتگو جو ہے وہ شروع کرتے ہیں. ونس اگین لارڈ صاحب السلام علیکم. لارڈ صاحب یہ بتائیے گا کہ ڈاکٹر عافیہ کے حوالے سے کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ دیکھیں جی قاضی صاحب، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا ایک بہت ہی سیڈ کیس ہے، مس کیریج آف جسٹس میرے خیال میں. کیونکہ چاہے میرے جو قریبی امریکن دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ مسز القاعدہ ہے. دیکھیں لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ امریکنز جس کو ڈیمونائز کرنا چاہتے ہیں نا، آپ کو یاد ہے کہ پروپیگنڈا ہو جاتا ہے. نہیں، وہ کرتے رہے ہیں جان بوجھ کے. انہوں نے اس کے صدام حسین کے وہ کیمیکل آلی، وہ آپ کو یاد ہوگا، مسٹر نیوک، اس طرح انہوں نے نام رکھے ہوئے تھے. جس کو ڈیمونائز کرنا ہے، جس کو ٹارگٹ کرنا ہے، جس کو مارنا ہے، اس کا نام رکھ دیتے تھے تاکہ اس کو اتنا بدنام کیا جائے کہ لوگوں کو سوچنا ہی نہ پڑے کہ بھئی وہ مسز القاعدہ، شی از obviously she is مسز القاعدہ، that's her name, you right؟ کیونکہ وہ she is involved in this type of thing. لیکن اس کے ساتھ بڑی ٹریجڈیز ہوئی ہیں. یس، وہ اسلامکلی ایکٹیو تھی، وہ باسٹن یونیورسٹی میں جب پڑھتی تھی تو وہ وہاں کی جو اسلامک سوسائٹیز ہیں اس میں انوالو تھی، چیریٹی بھی شاید وہ فنڈ ریزنگ کرتی تھی. یس، وہ جو ہے وہ جو نارمل ایکٹیویٹیز اسٹوڈنٹس کی ہوتی ہیں. تو اس طرح تو ہم سب جو یونیورسٹیز کالجز میں گئے ہیں ہمارے ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ رہی ہیں. اس کا جو بہت بڑا ثانیہ ایک تو یہ ہوا کہ اس کے ہسبینڈ جو ہیں ان کے کوئی نام کی شناخت کی وجہ سے اس کو اس کے اوپر ایلیگیشنز تھیں جس کی وجہ سے اس کو کراچی سے اٹھا کے وہ غزنی یا غازی جگہ ہے جو غزنی ہے شاید، جہاں پہ افغانستان میں اس کو لے گئے. پھر اس سے اس کو بیک گراؤنڈ میں رکھا گیا. پھر اس کو ایلیگیشن یہ ہے کہ یہ اس کو ریلیز 5 سال کے بعد ریلیز کیا گیا. کس طرح ریلیز کیا گیا، کیوں، کس نے کیا؟ ٹھیک ہے، میرے خیال میں تو جب یہ پارلیمنٹری کوسچنز میں نے ڈالے اور جب میں نے امریکن اتھارٹیز کو لکھا، انہوں نے پینک کیا کہ وہ واو، کہ اگر یہ افغانستان میں پتہ چل گیا کہ ایک عورت کو مردوں کے درمیان رکھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ اتنا ابیوز ہوا ہے، یہ ہمارے لیے مسئلہ بن جائے گا. تو انہوں نے چارجز کیا اس کے اوپر لگائی ود ان 2-3 ویکس. چارجز یہ لگائی کہ اس نے 2 امریکن گارڈز کو اٹیک کرنے کی کوشش کی. How was it possible؟ وہی 5 فٹ کی عورت، یہ اتنی سکی مری ہوئی اور اس کا ذہن بھی ٹھیک نہیں ہے، اور وہ 6.5 فٹ کے وہ جو سولجرز ہیں ان سے ہی اس نے گن کھینچ کے ان کو شوٹ کرنے کی کوشش کی، اور لو اینڈ بیہولڈ کیا ہوا، گولی اس کو لگ گئی. ٹھیک ہے نا جی، اور اس کو وہ وہاں پہ لے گئے. تو اینی وے ان اینی کیس جب یہ کیس کورٹ میں گیا تو اس وقت جو سائیکائٹرسٹ تھا اس نے، سائیکالوجسٹ اور سائیکائٹرسٹ، انہوں نے کہا کہ شی از ناٹ فٹ ٹو اسٹینڈ دا ٹرائل کیونکہ شی از مینٹلی ناٹ ویل. تو کیا ہوا، پروسیکیوشن نے اس کو ریموو کر دیا. انہوں نے ایک اور سائیکائٹرسٹ لے آئے جس نے کہا کہ شی از فٹ انف ٹو اسٹینڈ ٹرائل. اور تو انہوں نے کرنا ہی تھا نا اسی لیے. اور میں ایکچوئل قاضی صاحب جو بات یہ ہے، کیونکہ یہ پریزیڈنٹ اوباما کا ٹیسٹ کیس تھا، اگر یہ اس وقت اس کی پروسیکیوشن کو سکیور وہ کنوکشن میں نہ کرتا، ہی ووڈ ہیو لکڈ ویری ویک. اور وہ اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے کہ ٹف آن ٹیررزم، ٹف آن وار آن ٹیررزم، ٹف آن مسز القاعدہ عافیہ صدیقی، وہ اس کو سزا 90 سال کی، 95 ایئر کی اس کو ملی، تاکہ وہ جو ہے وہ ٹو بی سین ٹو بی ٹف. کیونکہ اس نے اس وقت کہا تھا گوانٹانامو بے میں بند کروں گا، اور اس کو بھی چھوڑ دیتا تو اس کی ہیڈ لائن لگ جاتی کہ اس نے جو مسز القاعدہ اس کو چھوڑ دیا تو دوسروں کو بھی چھوڑ دے گا. تو ایسی بات میرے خیال میں یہ مس کیریج آف جسٹس ہے، اس کو ری ٹرائل ہونا چاہیے.
لارڈ صاحب اب چلتے ہیں تھوڑا پاکستانی سیاست کی طرف، کیونکہ آپ بڑے ایکٹیو ہیں پاکستان کی جو آپ نے دیکھا میں اسمائل کرنا شروع ہو گیا ہوں. جی جی بالکل. پاکستانی سیاست ویسے استعمال کرنے کے قابل تو نہیں ہے، لیکن اس طرف چلتے ہیں ہم. آپ کا تعلق مشرف کے ساتھ بھی کافی رہا ہے، کچھ آپ نے تعریفیں بھی ان کی ہیں، لیکن بعد میں آپ ان کے بڑے خلاف ہو گئے. یہ سارا کیا مسئلہ تھا؟ کیا ان سے کیوں انبن ہو گئی آپ کی؟ قائد صاحب، میرا ذاتی کسی کے ساتھ نہ تو رشتہ ہے، نہ ہی انٹرسٹ ہے، نہ ہی پرسنل مفادات سے. میں سب کے ساتھ تعلق بناتا ہوں کیونکہ میں پاکستان سے محبت کرتا ہوں. پاکستان میرے لیے وہ میرے مذہب کا، میرے دین کا حصہ ہے، کیونکہ وہاں پہ 18 کروڑ لوگ مسلمان رہتے ہیں، اور جو کرسچن اور جو وہاں سکھ رہتے ہیں وہ بھی میرے پاکستانی بہن بھائی ہیں. میرے لیے وہ میرے دین کا، میرے بلیف کا حصہ ہے، اور اس کا جو بھی لیڈر ہوگا، جو بھی اس کا گورن کرنے والے لوگ ہوں گے، ان کے ساتھ میرے تعلق ہمیشہ رہے ہیں. مشرف صاحب آئے، نواز شریف صاحب آئے، بے نظیر آئی، مولانا فضل الرحمان قاضی حسین احمد، یا وہ جو حافظ حسین احمد ہوں، کوئی بھی جتنے بھی لیڈران ہیں ان کو میں ویلکم کرتا رہا ہوں. کیونکہ مشرف صاحب پہلے جو ہے وہ پاکستان کی بات کرتے تھے، کشمیر کی بات کرتے تھے کہ کشمیر رنس تھرو مائی بلڈ. پھر انہوں نے کشمیر میں آپشنز کی بات شروع کر دی. پھر انہوں نے کہا کہ کشمیر میں ٹیررزم ہے، ایکسٹریمزم ہے. پھر ان کی جو کمزوریاں تھیں، ویکنسز، وہ سامنے شروع ہو گئی. تو اس وقت میں نے ان کے ساتھ اختلاف شروع کیا جب انہوں نے کہا کہ اس مسئلے کو ایک دن میں ہم ریزالو کر سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جناب وہ ہندوستان پاکستان مل کے اس کو اس طرح ایڈمنسٹر کریں، ایکسیٹرا ایکسیٹرا. تو یہ جو یونائٹڈ نیشنز کے جو رولز تھے اس سے ہٹ کے وہ بات کر رہے تھے. سیکنڈلی، کیونکہ انہوں نے سوات میں سمجھتا ہوں انہوں نے بہت بڑی غلطی کی، کیوں انہوں نے مولانا فضل اللہ اور تحریک طالبان کو کھلا ہاتھ دیا. انہوں نے منگورا اور وہ دوسرے علاقے جو ہیں اس پہ قبضہ کر دیا. ان کی جو کمزوری تھی بلوچستان کے اندر، وہ جو جس میجر نے وہ ہماری بہن شازیہ کا ریپ کیا، انہوں نے اس میں انٹرفیئرنس کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ نہیں، کیونکہ یہ میجر ہے، یہ اس طرح کا کام نہیں کر سکتا، تو لہٰذا میں نہیں مانتا ہوں، لیکن پھر بھی میں جج جو ہے وہ اپوائنٹ کر دیتا ہوں انکوائری کا. پھر انہوں نے کراچی میں جو ثانیہ ہوا مئی میں 2007 میں، اس میں انہوں نے مکے دکھا کے اپنی پاور کا ذکر کیا. یہ سارے وہ بیسز ہیں. لال مسجد میں کیا ہوا؟ لال مسجد کو انہوں نے کس طرح اس کو کھلا ہاتھ دیا کہ وہ ایکسٹریمسٹ وہاں پہ آ کے. لال مسجد کا جو تعلق ہے، میڈیا تو چیخ رہا تھا یہ سب کچھ ہونے سے پہلے کہ یہ ایکشن گورنمنٹ کیوں نہیں لیتی، اور پھر وہی میڈیا جو ہے اسی گورنمنٹ کو، اسی لیڈر کو کرٹیسائز بھی کرتی ہے. دیکھیں، میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ میرے خیال میں یہ لال مسجد کو وہاں پہ ایکسٹریمسٹ کا وہاں پہ ہونا اور سوات میں ایکسٹریمسٹ کا ٹیک اوور کرنا، یہ دونوں ایک پلان کا حصہ تھے کہ یہ اگر ٹیک اوور کریں گے، کل ہم ان کو ماریں گے، پیسے لیں گے. وہ ان کی کتاب سے بھی واضح ہو گیا نا کہ وہ پیسے لیتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ آئی ایم ٹف آن وار آن ٹیرر، آئی ایم دا فرنٹ لائن اسٹیٹ اینڈ آئی کین گیٹ ریڈ آف دیز ٹیررسٹ فار یو، اور اگر تم ہمیں پیسے دو، ہمیں اس کی سپورٹ کرو. تو وہ جو ٹریو تھا نا، وہ بش، بلیئر اینڈ مش، ٹھیک ہے نا جی، اس میں کیونکہ ان کا تعلق تھا مش بش بلیئر، ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے اس کی وجہ سے مجھے تو پتہ تھا کہ یہ کہاں پہ جا رہے ہیں، کس طریقے سے، کس سمت سے، اور اس کی وجہ سے میں نے ان کی مخالفت شروع کی. اچھا، مشرف صاحب کے آنے سے پہلے نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، اور کچھ میڈیا میں بہت ساری باتیں یہ بھی آتی رہی ہیں کہ وہ معافی نامہ لکھ کر تو باہر سعودیہ چلے گئے. شہباز شریف صاحب یہاں UK میں رہے بہت عرصہ، آپ ان کے ساتھ ساتھ رہے،
تو کیا آپ کے ان کے ساتھ پہلے کے تعلقات تھے یا یہاں آنے کے بعد یا مشرف صاحب کے ساتھ جو آپ کے اختلاف شروع ہوئے اس کے بعد آپ کا جو ان کے ساتھ زیادہ تر ہوا؟ کیونکہ پاکستان میں جب نواز شریف صاحب گئے تھے تو آپ ان کے ساتھ گئے تھے جہاز پر، حالانکہ ان کو واپس ڈپورٹ بھی کر دیا گیا تھا. آپ نے اپنی جان بھی ایک قسم کی خطرے میں ڈالی، اپنی ریپوٹیشن جو ہے وہ بھی خطرے میں ڈالی. تو آپ بتائیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے ساتھ آپ کا تعلق کب سے تھا؟ قاضی صاحب میں نہ میں بٹ ہوں، نہ میں میر ہوں، نہ میں گلو بٹ تو آج کل نہ میں ڈار ہوں. میں ان سب کی عزت کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں، لیکن میں ان کا رشتہ دار نہیں ہوں. ایک بات. دوسرا، میرا کوئی اسٹیل کا کاروبار نہیں ہے، نہ ہی کوئی کسی ٹرانسپورٹ کا، نہ ہی میں نے جنگلہ بس چلائی ہے، نہ ہی مجھے کوئی کانٹریکٹ کسی وہاں کا. تو اس لحاظ سے میرا کوئی انٹرسٹ ان کے ساتھ نہیں. میں صرف اور صرف میاں نواز شریف اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی عزت اور احترام کرتا تھا، کیونکہ یہ نیشنل لیڈر ہیں پاکستان کے، اور پاکستان میں نیشنل لیڈر کی ضرورت تھی. مشرف صاحب کی وجہ سے، ان کے جو کنٹروورشل جو ایکشنز تھیں اس کی وجہ سے بلوچستان میں، سندھ میں اور خیبر پختونخوا میں ایک تحریکیں شروع ہو گئی تھیں، اور میں سمجھتا تھا کہ پاکستان کے لیے ایک نیشنل لیڈرشپ کی ضرورت ہے، جس کی وجہ سے میں ان کو سپورٹ کرتا تھا. جی بولیے. لیکن جو میاں نواز شریف صاحب اور ان کے بھائی یہاں پہ رہے تو ان سے میری ملاقات صرف پاکستان کے حوالے سے ہوتی رہی کہ پاکستان میں ڈیموکریسی کس طرح لائی جائے، پاکستان میں حالات کس طرح بہتر ہو سکیں. اور اس وقت میں چودھری پرویز الہی اور ان کے بھائی اور ان کی پارٹی سے بھی ملتا تھا، اس لیے کیونکہ میں چاہتا یہی تھا کہ وہاں پہ کوئی نیشنل ریکنسیلیشن ہو. یہ میں این آر او کی بات نہیں کر رہا ہوں. اور این آر او تو وہ ایک ڈاکیومنٹ ہم نے بنائی تھی جو بے نظیر صاحبہ کو اور ہم نے نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب کو دی، جس کے وہ نیشنل ریکنسیلیشن جس طرح میثاق جمہوریت کی بات کر رہے ہیں. ہاں جی، لیکن ہماری جو کمپلیٹلی ڈفرینٹ تھی. انہوں نے اس کو ایک اپنے وہ جتنے کرمنلز تھے ان کو چھڑانے کے لیے ڈاکیومنٹ بنا لی. ہم نے تو جینوین ایک جو ہے وہ پالیسی بنائی تھی. تو کیا ہوا کہ جب نواز شریف صاحب واپس پاور میں آ گئے ہیں اور آپ کے ان کے ساتھ تعلقات جو ہیں ویسے ہی ہیں، یا کہ اب کوئی اختلاف آپ کے ان کے ساتھ بھی شروع ہو گئے ہیں؟ قاضی صاحب، اگر میرے تعلقات کسی سیاستدان کے ساتھ اپنے مفاد کے لیے ہوتے تو جب یہ پاور میں ہوتے ہیں تو اس وقت میرے تعلق ان کے ساتھ ٹھیک ہوتے. میری پرابلم یہ ہے کہ جب یہ باہر ہوتے ہیں تو میری ان کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہوتے ہیں، جب یہ پاور میں آ جاتے ہیں ان کے ساتھ میرے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ اور اس کی وجہ میں بتاتا ہوں. کیونکہ جب یہ باہر ہوتے ہیں تو یہ آپ کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہے، اور ان کو جو بھی آپ کہیں گے یہ آپ کی بات کو کنسیڈر کرتے ہیں. لیکن جب یہ پاور میں جاتے ہیں تو یہ روتھلس طریقے سے جھوٹ کو یہ سچ بنا کے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں پچھلے ہفتے کی بات بتاؤں، جو کوٹلی میں جو پاور پلانٹ کی وہ کر رہے تھے میاں نواز شریف، بنیاد رکھی، تو وہاں پہ انہوں نے تقریر کرتے ہوئے کہا جی کہ میں نے جو جتنی تعمیر اور ترقی آزاد کشمیر میں دیکھی ہے کہیں پورے پاکستان میں نہیں دیکھی. اچھا، سراسر جھوٹ ہے، جھوٹ بولتے ہیں. اگر انہوں نے آزاد کشمیر میں رہتا ہوں، میں پیدا ہوا ہوں. بھائی آپ لاہور کی تعمیر اور ترقی کو دیکھ لیں اور پورے آزاد کشمیر کو وہاں پہ سڑکیں ایسی ہیں جناب 2 گھنٹے 3 گھنٹے گاڑی میں بیٹھ کے آپ ڈرائیو کریں آپ کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. صحیح. اچھا، آتے ہیں تھوڑا سا ہم دھرنوں کی طرف آتے ہیں. آپ کو دیکھا گیا ہے کہ طاہر القادری کا دھرنا ہے، اس میں بھی آپ شامل تھے. عمران خان کا دھرنا ہے، اس میں بھی آپ شامل تھے. کیا آپ یہ تعلقات جو رکھتے ہیں وہ کس بنیاد پہ رکھتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے کہا جی کہ نہ تو میں کوئی اسٹیل مل ہے میری، نہ کوئی کانٹریکٹ لیتا ہوں ان سے، لیکن پھر بھی آپ ہر طرف پہنچے ہوتے ہیں، پیش ہوتے ہیں. جی، اس کی وجہ ہے جی، کیونکہ میں نے ایک پیغام دینا ہوتا ہے، اور وہ پیغام دینے کے لیے مجھے پلیٹ فارم چاہیے، اور ان لوگوں کے لیے بھی میں پلیٹ فارم مہیا کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا جی. جب وہ یہاں پر آتے ہیں تو یہاں پہ آتے ہیں تو ان سے بات کرتا ہوں. دیکھیں، میں اگر دھرنے کی بات کروں تو میں نے کنٹینر کے اوپر جا کے جو بات کی وہ صرف اور صرف کرپشن کی بات کی. میں نے پرسنل گلو بٹ کی بات نہیں کی یا ان کے ذات پہ
اللہ معافی دے، آج جب میں ایم کیو ایم کو اور اسحاق ڈار صاحب کو اگٹھے بیٹھے دیکھتا ہوں تو جس طریقے سے انہوں نے ان کی مائیں بہنوں کی باتیں کی تھی اور ان کے ذات پہ اٹیک کیا تھا، اللہ معافی دے، میں کسی بھی سیاستدان کی That's not in your nature. absolutely not and I wouldn't do it. اور میں پرسنلی بھی ان کو کرٹیسائز کرنے کے بجائے پالیسیز کی بات کرتا ہوں. دیکھیں میں نے تو کنٹینر پہ جا کے یہ بات کہی تھی کہ جناب میاں نواز شریف صاحب کے آفس کے اندر جو لوگ موجود ہیں ان کے سامنے میں نے کرپشن آزاد کشمیر کی ان کے ہاتھ میں دی تھی اور بتایا تھا کہ یہ کرپشن ہے صاحب، اس کو آپ نے کہا تھا کہ ختم کریں گے. جن کا آپ کہہ رہے ہیں کہ تعمیر اور ترقی بہت کر دی ہے، وہی لوگ کرپٹ ہیں اور یہ فلاں فلاں جگہ پہ وہ کرپشن کر رہے ہیں. لیکن انہوں نے سارا کا سارا جتنا اس نظام کو بچانے کے لیے کرپشن کو بھی ایکسیپٹ کر لیا، نیپوٹزم کو بھی کر لیا، وہ جو کرمنالٹی ہے اس کو بھی ایکسیپٹ کر لیا. اگر آپ نے کھری باتیں سننی ہے نا تو پھر ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کی سن لیں. میں اسی پر آ رہا تھا بالکل کہ ایم کیو ایم کے جو ذوالفقار مرزا صاحب ہیں وہ ایم کیو ایم کے نہیں ہیں، وہ سوری پاکستان پیپل پارٹی کے جو ذوالفقار مرزا صاحب ہیں وہ یہاں تشریف لائے تھے. ایم کیو ایم کے خلاف بہت سارے ثبوت بھی لائے تھے اور باتیں بھی انہوں نے بڑی کی، بڑی پریس کانفرنسز انہوں نے کی. آپ پیش ان کے ساتھ رہے ہیں. وہ سب باتیں، وہ سب پروف، وہ ایم کیو ایم آج بھی وہیں پر ہے اور استعفے واپس بھی ہو گئے. الطاف صاحب پر وہاں بینڈ بھی لگی ہوئی ہے ان کی تقریر پر، ان کی تصاویر پر میڈیا پہ. لیکن آپ اس وقت مرزا صاحب کے ساتھ تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم کو بینڈ ہونا چاہیے پاکستان میں یا مائنس الطاف جو ہے وہ ایم کیو ایم ہونی چاہیے؟ قاضی صاحب میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں اور کلیئر کرنا چاہتا ہوں، میں کسی اردو سپیکنگ یا کسی مہاجر بہن بھائی کے خلاف نہیں ہوں. میں ان سے اسی طریقے سے محبت کرتا ہوں جس طرح میں ایک پاکستانی عیسائی، ہندو، سکھ یا مسلمان سے محبت کرتا ہوں اور ان کی عزت اور احترام، چاہے وہ پنجابی، بلوچی، سندھی، کشمیری یا پٹھان ہو یا وہ خیبر پختونخوا ہے تو ہم سب پاکستانی. ہاں نا انسان ہیں اور ویسے بھی وہاں کے رہنے والے. میں ان کی عزت کرتا ہوں. صرف میں کرمنلز کے خلاف ہوں جو رو سے فنڈنگ لے کے پاکستان میں فتنہ فساد پھیلاتے ہیں. وہ چیزیں جو میں 10 سال سے کہہ رہا ہوں وہ اب پاکستان کی انٹیلیجنس سروسز سے لے کر پاکستان کی حکومت تک وہ سرتاج عزیز صاحب بھی اسی کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ یونائٹڈ نیشنز میں لے جا کے پیش کریں گے. میں کسی کی ذات پہ مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے. مجھے صرف ان لوگوں کا جو پاکستان کے دشمنوں سے فنڈنگ لے کے پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں ان کی مخالفت میں کرتا رہا ہوں. اب آپ نے جو آخری اس کا حصہ تھا سوال کا، میرے خیال میں آپ نے یہ کہا کہ میں اس کی مخالفت کیوں کرتا رہا ہوں، یعنی آپ مرزا صاحب کے ساتھ مرزا صاحب نہیں وہ ایم کیو ایم کی ابھی میں بالکل مرزا صاحب کے ساتھ اس لیے گیا کیونکہ جو آپ کو پتہ ہے کہ لنڈن میں قتل ہوا ڈاکٹر عمران فاروق صاحب کا. میں برٹش پارلیمنٹیرین ہوں. انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایویڈنس ہے. میں سمجھتا ہوں میری ایک مورل رسپانسبلٹی، لیگل رسپانسبلٹی اور میری ایک جو ہے وہ اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اس کو ساتھ لے کے میں پولیس کے پاس جاؤں. پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ اس قتل کے حوالے سے کچھ ڈیفیکلٹیز ایسی ہیں کہ جو سیاسی ہیں، یعنی پاکستان گورنمنٹ کے پاس ایویڈنس ہے وہ پیش نہیں کرنا چاہتے. چلے دس از آل انڈر انویسٹیگیشن ایٹ دا مومنٹ. منی لانڈرنگ کا بھی ایک کیس ہے وہ بھی چل رہا ہے. ابھی بھی ان کی بیل جو ہے وہ ایکسٹینڈ کر دی گئی ہے. یہ بتائیے گا کہ یعنی کہ عمران صاحب بھی ان کے خلاف کھڑے رہے، مرزا صاحب بھی کھڑے رہے، بہت ساری طاقتیں کھڑی رہیں، لیکن ان پر کوئی اثر نہیں ہوا ابھی تک. اور آنے والے وقت میں آپ کون سا اثر چاہتے ہیں آپ؟ وہ بین ہو گیا، اب اس کے اوپر کیسز ہیں، وہ ابھی وہ جو ہے وہ بیل پہ ہے.
तलवार उसके सर के ऊपर है, वो घर से निकल नहीं सकता, वो कोई तकरीर नहीं कर सकता, वो जिस तरह थ्रेट करता था वो नहीं कर सकता। जो उनके बत्थे खोर और जो उनके एक्सटॉर्शन करने वाले लोग हैं वो जेल के अंदर हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान फ़ौज ने पकड़े हुए हैं। उनके लोग भागे हुए घूम गए, उनके 9-0 में कोई हिम्मत नहीं करता था। वहाँ पे लोग जाते थे सलाम करने के लिए, आज वहाँ पे जाते हैं इसलिए क्योंकि पुलिस वहाँ से और रेंजर्स वहाँ से पकड़ के उनको घसीट के उनको ले जाते। इससे और क्या चाहिए आपको? काफ़ी बदल गया है कराची, क्योंकि नहीं आप और क्या उनको फांसी दे दें और एक आवाज़ पे पूरा कराची बंद हो जाता था। अब तो नहीं होता, अब नहीं होता। अब तो खाले भी लोग अपनी मर्जी से खुदारा देते हैं जनाब। लॉर्ड साहब, बहुत टाइम जो है वो कम है, आखिरी सवाल करना चाहता हूँ वो ये कि आपसे एक एक्सीडेंट हुआ था, क्रिसमस का दिन भी था और उसमें आपको कुछ सज़ा भी हुई थी। आप प्रिजन में भी गए माशाल्लाह, और वहाँ पर जाकर आपने जो एक्सपीरियंस हासिल किया, बाहर आकर वो भी आपने एक्सप्लेन किया। व्हाट वाज योर फीलिंग देन? देखिए वो एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी। एक्सीडेंट तो बदकिस्मती से क्योंकि जो नौजवान जिसकी गाड़ी ख़राब हो गई थी मोटरवे के ऊपर 3rd लेन में, वो अंधेरे में खड़ा था और मेरे सामने फेस कर रहा था। जो पहले मैं नहीं देखा, उसने एक्सीडेंट किया हुआ था और दूसरी गाड़ी के साथ उसका एक्सीडेंट था जिसकी वजह से वो सामने था। देखें वो एक ट्रेजेडी थी, लेकिन क्योंकि मैंने एक गलती की, जो मुझे बाद में पता चला, क्योंकि वो टेक्स्ट भेजा मैंने 3 मिनट पहले 2.5 मिनट पहले एक्सीडेंट से, जो क्योंकि गैर कानूनी वो था, एक्सीडेंट गैर कानूनी नहीं था या उसका बंदे का था, लेकिन वो ये जो है वो ड्राइविंग, वो सेंडिंग टेक्स्ट वाइल्स्ट आई वाज ड्राइविंग, ठीक है, डेंजरस ड्राइविंग में उसकी वजह से। और मैं आपको एक और बात बताऊं, मैं पहला आदमी था जो जेल में गया और उसके बाद टेक्स्ट भेजने से मैंने किसी और को नहीं देखा कि 6 महीने के लिए। वो अल्लाह का शुक्र है कि बाद में कोर्ट ऑफ अपील ने मुझे रिलीज़ कर दिया। लेकिन ये एक्सपीरियंस तो ज़िंदगी में बहुत सारे हैं। पिछले हफ्ते मैं वो क्वाड बाइक पे राइड करने के लिए जवान बन के गया, तो वहाँ पे 2 समरसॉल्ट्स ली और फिर उसके बाद बेहोश हो गया, मेरी मेमोरी चली गई। ये भी एक एक्सपीरियंस है। लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंस बिटर भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं। अल्लाह करे वो मेरी ज़िंदगी और आखिरत के लिए बेहतर बने। लॉर्ड साहब, हमने 3 एपिसोड जो है वो आपकी लाइफ पर किए और बहुत कुछ जो है अभी तो शुरू किया है बहुत कुछ जो है, आप वो तो ना कहना कि पार्टी अभी शुरू हुई है, लेकिन बहुत कुछ जो है वो रह गया है। इंशाल्लाह किसी और मुलाकात में आपसे फिर बात होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी। यही था आज का सबरंग, और उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा लॉर्ड नज़ीर अहमद के बारे में। और मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।